رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سامنے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جنت میں کوئی درخت، کوئی شاخ، کوئی پتا، کوئی محل، کوئی برتن ایسا نہیں کہ جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھا ہوا ہو۔ بلکہ یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوتی، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسندیدہ ہے کہ جنت کے مین دروازے پر، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم کے پردوں اور ستونوں پر بھی یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جس کو اس کلمے والے سے پیار اور عشق ہوگا۔ تو حضرات گرامی، آج میں چاہتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کے اس دوسرے جز یعنی محمد الرسول اللہ کے رمز و اسرار پر کچھ روشنی ڈالوں اور یہ بتاؤں کہ رسالت کے کیا معنی ہے، رسالت کا مقصد کیا ہے اور رسالت کی شان کیا ہے۔ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے رسالت اور ایک ہوتا ہے بعثت۔ ایک ہوتا ہے رسالت اور ایک ہوتا ہے بعثت۔ ان دونوں کا معنی تو ایک ہی ہے اور وہ ہے بھیجنا۔ یعنی رسالت کا معنی بھی بھیجنا اور بعثت کا معنی بھی بھیجنا ہی ہے، مگر اس بھیجنے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اور وہ یہ کہ بعثت تو صرف بھیجنے کو کہتے ہیں، مگر رسالت کا مطلب ہے کہ اپنے نمائندے کو کچھ دے کر کسی کی طرف کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ یعنی بعثت صرف بھیج دینا اور رسالت جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے ان کو کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ معلوم ہوا کہ رسالت بعثت سے افضل ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو رسول نہیں کہا گیا اور نہ ہی ہمارے آنے کو رسالت کہا گیا، کیونکہ ہمارا آنا کچھ اور ہے اور رسول کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر عقل ہو تو فرق یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جب ہمارا آنا ہی نبی جیسا نہیں تو ہم نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ ارے یہ رسول نہ آنے میں ہماری طرح ہے نہ جانے میں ہماری طرح ہے، کیونکہ ان کا آنا اور ہے، ہمارا آنا اور ہے، ان کا جانا اور ہے، ہمارا جانا اور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کی مثل نہیں ہوتا، بلکہ ہر معاملے میں بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی سمجھیے کہ رسالت کا مطلب ہے کہ کسی کو کسی کی طرف کچھ دے کر کچھ دینے کے لیے بھیجنا۔ نبی کیا دیتا ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ سمجھانا ضروری ہے کہ رسول کتنے قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رسول کو بالکل بے اختیار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم یہ جان لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو سنیے، رسولوں کی دو قسمیں ہیں۔ کتنے؟ رسولوں کے دو اقسام ہیں، ایک بے اختیار رسول، دوسرا با اختیار رسول۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ رسولوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ رسول دو طرح کے ہیں، با اختیار رسول اور بے اختیار رسول۔ تو حضرات گرامی، رسول فرشتے میں بھی ہے اور رسول انسان میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 17ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے رسولوں کو فرشتوں اور انسانوں میں سے۔
اللہ چن لیتا ہے رسولوں کو فرشتوں اور انسانوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول فرشتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. فرشتوں میں رسولوں کے سردار ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام، اور انسانوں میں تمام رسولوں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ رسول دو قسم کے ہیں، یعنی فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب رسول ہی بے اختیار ہے، حالانکہ سب بے اختیار رسول نہیں بلکہ صاحب اختیار بھی ہے. تو سنیے کہ بے اختیار کون ہے اور صاحب اختیار رسول کون ہے. جو فرشتوں میں رسول ہے وہ سب کے سب بے اختیار ہے، مگر جو انسانوں میں رسول ہے وہ تمام کے تمام با اختیار رسول ہے. یعنی فرشتوں میں تمام رسولوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ سب بے اختیار رسول ہے. مگر جو انسانوں میں رسول ہے وہ سب کے سب اختیارات والے یعنی صاحب اختیار رسول ہے. تو یوں سمجھو کہ بادشاہ کا بنایا ہوا قانون یا حکم لے کر بادشاہ کا خاص خادم وزیر اعظم کے پاس پہنچتا ہے تاکہ اسے قانونی حیثیت سے جاری کیا جا سکے. تو وزیر اعظم رعیہ پر بادشاہ کا حکم جاری کرتا ہے، جو قانون پر عمل کرے گا وہ شاباش پائے گا، اور جو قانون کو توڑے گا سخت سزا کا مستحق پائے گا. مگر جو بادشاہ کا خادم خاص ہے، جو وزیر اعظم کے پاس آ رہا ہے، وہ بالکل بے اختیار ہے. اس کا کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو سزا دے یا کسی کو جزا دے. مگر جس کے پاس بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہے وہ بے اختیار نہیں بلکہ بادشاہ کی جانب سے اسے با اختیار بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کے حکم کی بادشاہ کی رعیہ پر نافذ کر کے اس پر عمل کروا سکے. تو جبریل علیہ السلام رسول تو ہے مگر ہے بے اختیار رسول، کیونکہ ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبیوں تک پہنچائے. مگر جن کی طرف پیغام آ رہا ہے وہ نبی بے اختیار نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی عطا سے صاحب اختیار رسول ہے. اسی لیے کوئی انسان کسی فرشتے کا امتی نہیں ہوتا، اور نہ ہی فرشتوں میں سے جو رسول ہے ان کا حکم کسی پر چلتا ہے، اس لیے کہ سارے بے اختیار رسول ہیں. ان رسولوں کا کسی پر حکم نہیں چلتا، مگر انسانوں کے رسولوں کا حکم ان کی امتی پر جاری اور ساری ہوتا ہے. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ ان کا حکم کسی ایک ملک یا دو ملک پر نہیں بلکہ میرے رسول کی سلطنت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کا حکم، ان کا قانون تو خدا کی ساری خدائی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے. تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ جو بے اختیار ہوتا ہے اس کا کسی پر حکم نہیں چلتا اور اس کا کوئی امتی نہیں ہوتا، مگر جو اختیار والا رسول ہو اس کی امت بھی ہوتی ہے اور اس کا حکم بھی چلتا ہے. اب سوچئے کہ جس رسول کی خدا کی خدائی امتی ہو اور جس کا حکم خدا کی خدائی پر جاری و ساری ہو، اس کا اختیار و شان کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پر جاری ہے حکومت تیری. تو حضرات گرامی، اگر میرا رسول بھی بے اختیار ہوتا تو میرے رسول کے پاس بھی رب کی طرف سے کوئی اختیار نہ ہوتا تو رسالت جبریلی اور رسالت محمدی میں کیا فرق ہوتا؟ اور اگر رسالت جبریلی اور رسالت محمدی میں کوئی فرق نہیں، دونوں رسالتیں بے اختیار ہے، اور اگر دونوں رسول ہی بے اختیار ہے تو پھر کوئی لا الہ الا اللہ جبریل رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ خدا کی ساری خدائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ یہی پڑھتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کی رسالت اور ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ہے. ارے یہ تو اس شان والے رسول کی اعلیٰ رسالت ہے
کہ فرشتوں میں رسولوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی ان کے سامنے باادب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات گرامی دیکھیے، تو اس فرق کو سمجھیں کہ بے اختیار اور با اختیار رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کیونکہ بے اختیار رسول ہے، اس لیے ان کی رسالت کا کام حکم چلانا نہیں، بلکہ صرف خدا کا پیغام صاحب اختیار نبیوں تک پہنچانا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، اور جن کے کپڑے بالکل سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے، یعنی وہ مسافر نہیں تھا اور نہ ہی ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتے تھے، اور نہ ہی وہ مدینے کا رہنے والا تھا، اور وہ دور سے آیا بھی نہیں تھا۔ اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر اور اپنے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر ادب سے بیٹھا، جیسا کہ نمازی نماز میں بیٹھتا ہے، وہ اس طرح ادب سے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، علامت قیامت کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اور ہر بات پر وہ صدقتا کہہ کر تصدیق فرماتا رہا، اور پھر وہ چل گیا۔ وہ چلے گیا، تھوڑے دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو شاعر کہتا ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی گدائی، جس در کا دربان بھی جبریل امین ہے۔ تو حضرات گرامی دیکھا آپ نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ نہیں فرمایا کہ میں جبریل ہوں اور مجھ سے مسائل سیکھو، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شاگردانہ حیثیت سے 2 زانوں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسئلے بیان کروائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے اختیار رسول تھے، لوگوں پر جبریل علیہ السلام کی بات ماننا واجب نہیں تھی۔ 2 زانوں ہو کر بیٹھ کر ایک تو بارگاہ نبی کا ادب سکھایا، اور دوسرا یہ بتا دیا کہ فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود میں بھی تمہاری طرح ان کا ایک امتی اور خادم ہوں۔ ارے یہ ہے فرق ایک بے اختیار اور با اختیار رسول کا۔ جبریل تو بتا رہے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، مگر یہ جو رسول ہے وہ ایسا اختیار والا رسول ہے کہ خدا کی خدائی اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بے اختیار بنا کر نہیں بلکہ صاحب اختیار بنا کر بھیجا ہے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اختیار مانتے ہیں وہ یقیناً قرآن پاک کی ان آیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے پارے میں، وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب ان کو ظاہری و باطنی طور پر پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ میرا محبوب ان کو ظاہری و باطنی طور پر پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی لوگوں کو پاک فرماتا ہے۔ ارے جو خود ہی بے اختیار ہوگا وہ کسی کو کیا پاک فرمائے گا اور کیا سکھائے گا؟ معلوم ہوا کہ پاک وہی کرے گا جو صاحب اختیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 11ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں ظاہری باطنی طور پر پاک فرما دیجئے۔ اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں ظاہری باطنی طور پر پاک فرما دیجئے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اور رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دے تو کسی مسلمان مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے معاملات میں بھی اختیار باقی نہیں رہتا۔ آگے سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اختیارات بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب، آپ ہی کے رب کی قسم، اے محبوب آپ ہی کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تمہیں حاکم نہ مانے، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اسے دل و جان سے تسلیم نہ کرے۔ تو سنیے، میرا رب اپنے محبوب کے اختیار عطائی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں پارے میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنیے اور اپنے ایمان کو نور نبی سے روشن فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے بارے میں اختیار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا۔ تو حضرات گرامی، ان آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اختیارات کا ذکر فرما کر بتا دیا کہ میرا رسول بے اختیار رسول نہیں بلکہ صاحب اختیار رسول ہے۔ اب خود سوچئے کہ اگر کوئی بے اختیار رسول ہو تو اس کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ ارے حکم تو اسی کا مانا جاتا ہے جو صاحب اختیار ہو۔ تو ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ میرے نبی اللہ کی جانب سے تمام کائنات کے حاکم اعلیٰ ہے، اور ان کو صاحب اختیار بنا کر ان کا حکم ماننے والا ہی قرآن پاک کی روح سے مسلمان کہلائے گا، اور جو ان کو صاحب اختیار نہ مانے، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، وہ مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے بتائے ہوئے حاکم کو کتنے اختیار ہوتے ہیں؟ ارے جب ایک حاکم کو اس کے رعیہ بادشاہ بنا دے اس کا اختیار بے حد ہوتا ہے، جیسا میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا۔ تو جس کو میرے رب کائنات نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والے مالکی حقیقی نے حاکم بنایا، اس کا اختیار کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو قرآن پاک کی آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ ہمارا رسول بے اختیار نہیں بلکہ رب کی عطا سے بے حد اختیارات والا رسول ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب اختیار ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول کی ضرورت کیا اور کیوں ہوتی ہے۔ رسول کی ضرورت کیا اور کیوں ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارا رب تو ہمارے بے حد نزدیک ہے لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ بلا واسطہ ہم رب سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ہے ظلمت میں وہ ہے نور، ہم ہے مجبور وہ ہے قادر۔ لہذا ضرورت تھی کہ رب اور بندے، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق، بندہ اور بندہ نواز، محتاج اور غنی کے درمیان کوئی ذات، کوئی وسیلہ ایسا ہو جس کو خدا کا ایسا قرب نصیب ہو کہ خدا اس کے قریب ہو اور وہ خدا کے قریب ہو۔ کوئی ایسا قرب والا، ایسا رب کا پیارا ہو کہ جو رب سے فیض لے سکتے ہیں اور ہم فقیروں کو دے سکتے ہیں۔ تو حضرات اکرامی، ایسی ذات
جو رب اور بندے کے درمیان لین دین کا وسیلہ اور مخلوق کو رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، ایسی ہستی کو رسول کہا جاتا ہے۔ لہذا اب جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے، جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے یا اس سے کچھ لینا چاہتا ہے، وہ رسول کے بغیر، رسول کے وسیلہ چھوڑ کر رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کو یقیناً رسول کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی رسول کے بغیر رب تک پہنچ جائے، اور جس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں رسول کے بغیر پہنچنا چاہا تو اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ جیسا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی ذات کے بغیر رب تک رسائی چاہی تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ بس واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ نبی اور رسول کی ذات ہے۔ یہی نہیں بلکہ جو بھی کوئی دنیا و آخرت کی آفات سے، مصیبتوں سے بچنا چاہے، اس کے لیے بھی رسول کا دامن پکڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بکھر نہ جاؤ۔ تو حضرات گرامی، یہ دنیا ایک گہرا کنواں ہے، یہ دنیا ایک گہرا کنواں ہے۔ اس میں اچھے عقائد اور نیک اعمال کا پانی بھی ہے جس سے آخرت کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، اور دنیا میں بدعقیدگی کا کیچڑ بھی ہے، لیکن ہم اس دنیا میں کیچڑ نہیں بلکہ نیک اعمال کا صاف ستھرا پانی لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو منشا الہی یہ تھی کہ میرے بھولے بھالے بندے اس دنیا کی ٹھاٹ بات میں پھنس کر نہ رہ جائیں، بلکہ وہاں سے آتے ہوئے اپنے ساتھ نیک اور اچھے عقائد کا پانی لے کر آئے۔ تو اس رحیم و کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسا رحیم بھیجا جن کا ایک ہاتھ رب کے دست قدرت پر ہے اور دوسرا مخلوق کی دستگیری کے لیے ادھر پھیلا ہوا ہے۔ انہی کا نام حبل المتین ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جن کو پکڑ لو گے تو رب تک پہنچ جاؤ گے۔ شاعر کہتا ہے کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں، کیسے کیسے انعام ہے امتی کے لیے۔ تو حضرات گرامی، یقیناً آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست کرم کو تھام لیا۔ تو اٹھائیے قرآن پاک اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے ہی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو رسول کا ہاتھ ہے نا، ارے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت ہے، یعنی رسول کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ بتا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ لوگ سمجھ جائے کہ رسول کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ رسول کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اللہ سے لے اور دوسرے ہاتھ سے ہم فقیروں کو دے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اللہ سے لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ہم فقیروں میں بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر
کیا کیا کثرت پاتے یہ ہے، کیا کیا کثرت پاتے یہ ہے۔ تو حضرات گرامی بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو رب تعالیٰ نے بغیر رسالت کے ہمیں دے دی ہو؟ نماز رب تعالیٰ نے کس کے ذریعے دیا؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پاک، ارے یہ سب کچھ تو ایک طرف خود رب العالمین بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بارگاہ سے ہمیں ملا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ انا آتیناک الکوثر، انا آتیناک الکوثر، کیا کیا کثرت پاتے یہ ہے، کیا کیا کثرت پاتے یہ ہے۔ تو حضرات گرامی، اب جب کہ آپ نے یہ سمجھ گئے کہ رسول کون ہوتا ہے اور رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ عقیدہ رسالت کے لیے 3 باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ کتنے باتوں کا؟ عقیدہ رسالت کے لیے 3 باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نعمت نہیں لے سکتے، جو کچھ ملے گا بارگاہ رسالت ہی سے ملے گا، کیونکہ اگر یہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ ہی مل جاتا تو رسول کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ جب رب دینے والا اور ہم لینے والے، تو رسالت کی ضرورت کیا تھی؟ تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو کچھ ملا، ملے گا، ملتا ہے یا ملتا رہے گا، بارگاہ رسالت ہی سے ملے گا، رسول کے وسیلے سے ہی ملے گا، رسول کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ رسول ہماری طرح بے بس اور بے اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب سے لے بھی سکتا ہے اور ہم فقیروں کو دے بھی سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں سمجھتا تو پھر کوئی رسول کے وسیلے کے بغیر رب سے لے کر دکھائے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کریم، ارے کچھ تو ہو جو اللہ تعالیٰ کے بغیر، رسول کے وسیلے کے بغیر لے کر دکھا سکے۔ مگر کون ہے ایسا مائی کا لال جو ایسا کر سکتا ہو؟ تو یقیناً کوئی بھی رسول کے بغیر نہ رب تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کچھ لے سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ رسول دینے والے کو بھی جانتے ہیں اور لینے والے کو بھی پہچانتے ہیں۔ رسول دینے والے کو بھی جانتے ہیں اور لینے والے کو بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ اگر رب کو نہ جانے تو لے کہاں سے، اور اگر ہمیں نہ پہچانے تو دے کسے؟ اسی لیے تو معلوم ہوا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو جو لوگ رسول کا وسیلہ نہیں مانتے، در حقیقت وہ کلمہ طیبہ کے دوسرے جز محمد الرسول اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب ہم سب کچھ خدا سے خود ہی لے سکتے تو محمد الرسول اللہ کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر نہ رب کچھ دیتا ہے اور نہ کچھ قبول کرتا ہے۔ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ وسیلہ رسول دیتا ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے کے مطابق سب کچھ قبول فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی رسول کے بتائے کے علاوہ کچھ کرتا ہے تو وہ شیطان کے ساتھ وہ نصیب ہوگا، کیونکہ قبول وہی کچھ ہے جو وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔
اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، کیا کیا کثرت پاتے یہ۔ تو حضرات گرامی، اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ رسول کی ضرورت کیا اور کیوں ہوتی ہے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ رسول کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہم بھی دنیا میں بھیجے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی دنیا میں بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور رسول بھی رب ہی کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمارے اور ان کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ہماری خلق کا مقصد کچھ اور ہے، رسول کے خلق کرنے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے لیے فرمایا گیا کہ ان کے بھیجنے کا مقصد صرف میری عبادت ہے، مگر رسول کے آنے کو بعثت اور رسالت کہہ کر مقصد کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ ارسال کیا۔ ارے ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو صرف اللہ کی مخلوق ہے، مگر وہ اللہ کی مخلوق بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ تو حضرات گرامی، ہمارے اور رسول کے درمیان ایک بہت بڑا اور واضح فرق یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے اپنے ذمہ داری پر آتے ہیں، مگر رسول اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں بننے کے لیے آتے ہیں، مگر رسول بنانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی ہم رسول کے بتائے کے مطابق درست عقیدہ اختیار کر کے مومن متقی بنے، مگر رسول دوسروں کو مومن بنانے کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ہم دنیا میں نہ سمجھ آتے ہیں، مگر رسول اپنے رب سے سب کچھ سیکھ کر آتا ہے۔ اسی لیے ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، مگر رسول سارے ماحول کو اپنے ماحول میں رنگ لیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہوتے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس آیت مبارکہ کے تمام صیغے فعل ماضی کے ہیں، تمام کے تمام صیغہ فعل ماضی کے ہیں، یعنی بتا دیا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے نا۔ قالا انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور نبی بنا کر بھیجا اور مجھے برکت والا بنایا، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ تو یہ تمام کے تمام صیغے فعل ماضی کے ہیں، تو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما کر بھیجا ہے۔ تو ہم آتے ہیں تو نہ سمجھ آتے ہیں، مگر نبی اپنے رب سے سب کچھ سیکھ کر آتا ہے۔ ارے جو نبیوں کا بھی نبی ہو اس کے سیکھنے کا علم کیا ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں،
لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ تو حضرات گرامی، اچھا اب ایک بات یہ بھی سمجھتے جائیے کہ قرآن پاک نے سب سے کامیاب شخص کس کو کہا ہے؟ قرآن پاک نے سب سے کامیاب شخص کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جو پاک اور صاف ہوا، جس نے اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ پاکی اور صفائی کامیابی کا پہلا زینہ ہے، اس کے بغیر عبادت کا تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ مگر یہ تو بتائیے کہ پاک کرنے والا کون ہے؟ کون پاک کرتا ہے؟ چلو قرآن پاک سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا نبی ان کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی ان کو پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول پاک فرماتا ہے۔ بتائیے اگر رسول نہ ہو تو کون پاک کرے گا؟ ارے خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، رسول تو ایسی عظیم شان کے مالک ہوتا ہے کہ اس کے دامن کرم کے بغیر بیڑا ہی پار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ لیجئے کہ مخلوق کو رسول کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے زمین کو پانی کی، چمن میں بارش کی۔ جیسے زمین کا کوئی بھی حصہ بارش سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی بھی فرد، کوئی بھی بشر، خواہ کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی وقت، زندگی کی موت، زندگی اور موت، قبر و حشر، کسی جگہ بھی رسول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جیسے گلشن کا ہر پھول بارش کا مرہون منت ہے، تو رب کعبہ کی قسم ایسے ہی مخلوق کا ہر فرد، ہر انسان بارگاہ رسول کے کرم، رحم و کرم سے، رحم و کرم پر ہے۔ اور انہی کے رب کی قسم، اور انہی کی رب سے جس کو جو ملا، انہی کے طفیل، انہی کے صدقے سے ملا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاؤ رب عرش اولا، جس کو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے معلوم ہوا اور آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ساری کائنات کا سارے کا سارا نظام ہی رسالت کے مرہون منت ہے۔ اگر رسالت کا وسیلہ نکال دیا جائے تو کچھ نہ ملے گا، کچھ ہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس محمد الرسول اللہ کا مقصد یہی ہے کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمت لے کر ہم فقیروں میں تقسیم فرمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں اپنے رسول کے ذریعے، رسول کے طفیل عطا فرماتا ہے۔ جس کو جو ملتا ہے رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے، کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ نبی کے آنے کا مقصد اور ہے، ہمارے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس لیے نہ ہم نبی جیسے اور نہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ نبی تو ہر لحاظ سے، ہر معاملہ میں با اختیار اور بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔